السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. I hope you all are well. انشاءاللہ سورۃ البقرہ آیت نمبر 92. وَلَقَدْ جَاءَكُم مُوسَىٰ بِالْبَيِّنَاتِ، اور بلا شبہ یقیناً تمہارے پاس موسیٰ علیہ السلام نشانیاں لے کے آئے. سیدنا موسیٰ علیہ السلام بنی اسرائیل کے پاس اور فرعونیوں کے پاس واضح معجزات لے کے آئے تھے. بینات سے مراد وہ نشانیاں، وہ دلائل ہیں جو موسیٰ علیہ السلام نے اپنے نبی اور رسول ہونے کے ثبوت میں پیش کیے تھے. موسیٰ علیہ السلام جب اپنے بھائی ہارون علیہ السلام کے ساتھ فرعون کے دربار میں گئے تھے اور وہ سارے واقعات ہوئے تھے جو کہ ہم آگے بھی انشاءاللہ پڑھیں گے، تو اس کے بعد وہ لوگ مصر میں ہی رہتے تھے. کچھ عرصہ یہ لوگ مصر میں رہے اور جتنا عرصہ وہاں پہ رہے ان کو سمجھاتے رہے، قوم کو، فرعون کو، اور اس کے دوران ان پر بے شمار عذاب بھی آئے تھے، جیسے کہ طوفان، بہت زیادہ طوفان کا آنا، پھر ٹڈی کا عذاب، پھر جوؤں کا عذاب، پھر خون کا عذاب، ان کے اوپر خون کی بارش ہوئی تھی. تو یہ ساری چیزیں وقتاً فوقتاً ان کے ساتھ ہوتی رہی تھی. قحط بھی آیا تھا، اور اس دوران جب ان کے اوپر عذاب آتا تو یہ سب کے سب لوگ مان جاتے تھے، فرعونی بھی، کہ آپ اپنے رب سے دعا کرو کہ ہم سے یہ عذاب ٹل جائے، تو اس کے بعد ہم بنی اسرائیل کو بھی آپ کے ساتھ جانے دیں گے اور خود بھی ایمان لے کے آ جائیں گے. کیونکہ موسیٰ علیہ السلام چاہتے تھے کہ بنی اسرائیل ایک الگ قوم ہے، تو وہ الگ ہو جائے اور ان کی غلامی سے نکلے اور میرے ساتھ چلے، ہم کہیں اور جائیں گے، کیونکہ ان کی ایک اپنی بستی تھی. تو اس وقت یہ سارے مان جاتے تھے کہ ہم بنی اسرائیل کو بھی چھوڑ دیں گے، انہوں نے غلام بنایا ہوا تھا، کہتے کہ ہم آزاد کر دیں گے اور خود بھی ایمان لے کے آ جائیں گے. لیکن جیسے ہی وہ عذاب موسیٰ علیہ السلام کی دعا کے بعد ٹلتا، یہ لوگ واپس اپنی روش پہ آ جاتے. یعنی اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ایک ہی بار فرعونیوں کو غرق نہیں کیا تھا، بلکہ ان کو پہلے ریمائنڈرز دیے جاتے تھے کہ اگر آپ لوگ نہیں باز آئے تو آپ پہ عذاب آئے گا. لیکن ہر بار انہوں نے پھر سے نافرمانی کی، اور اس وجہ سے اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے پوری کی پوری قوم کو غرق کر دیا. یہ تو تھے دلائل کہ موسیٰ علیہ السلام سچے نبی ہیں. نشانیاں کیا تھیں؟ جیسے کہ ان کی عصا کا اژدہا بن جانا، سمندر میں سے راستہ نکلنا، ان کو صحرا میں من و سلوہ دینا، پھر موسیٰ علیہ السلام کا ید بیضا، یعنی کہ ان کا ہاتھ اس طرح سے چمکتا تھا جیسے کہ سورج. تو ان کے پاس بے شمار نشانیاں، بے شمار دلائل آئے تھے کہ موسیٰ علیہ السلام سچے نبی ہیں. ان کے پاس ثبوت پیش کیے گئے تھے. اور یہ معجزات صرف اتنے ہی نہیں تھے، موسیٰ علیہ السلام کی اور بھی بہت ساری کوالٹیز تھیں. ثم اتخذتم العجل، اس کے بعد بھی تم نے بچڑے کی پوجا کی، بچڑے کو معبود بنایا. یعنی جب موسیٰ علیہ السلام 40 روز قیام کے بعد واپس آئے تو ان کی ساری قوم کیا کر رہی تھی؟ کچھ لوگ ان میں سے بچ گئے تھے، لیکن باقی سب کے سب بچڑے کی معبودیت میں آ گئے تھے. تو قوم موسیٰ نے اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی نافرمانی کی، اپنے نبی کو تنگ کیا. وَأَنْتُمْ ظَالِمُونَ، اور تم ظلم کرنے والے تھے. ان کو ان کے ظلم کا احساس دلایا جا رہا ہے تاکہ پتہ چلے کہ تورات پر ان کا ایمان کا دعویٰ درست نہیں ہے. کیونکہ یہ لوگ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے کیا کہتے تھے کہ ہم تو اس چیز پہ ایمان لے کے آتے جو ہمارے پاس آئی ہے، یعنی کہ تورات. تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ ان کو احساس دلا رہے ہیں کہ تم تو تورات کے اوپر بھی صحیح سے ایمان نہیں لے کے آتے ہو. اگر ایمان لے کے آتے تو بچڑے کی کبھی بھی پوجا نہیں کرتے. وَإِذْ أَخَذْنَا مِيثَاقَكُمْ وَرَفَعْنَا فَوْقَكُمُ الطُّورَ، اللہ سبحانہ و تعالیٰ ان کو ایک اور چیز کے بارے میں یاد دلا رہے ہیں کہ وہ وقت یاد کرو جب ہم نے تم سے پختہ وعدہ لیا تھا. میثاق کا معنی ہوتا ہے ایسا وعدہ جو کہ ٹوٹتا نہیں ہے. تم سے پکا وعدہ لیا تھا اور تمہارے اوپر طور پہاڑ کو اٹھایا تھا. ان کے اوپر کیوں طور پہاڑ کو بلند کیا گیا تھا؟ کیونکہ یہ لوگ مانتے نہیں تھے اس کے بغیر. تو پھر اس وادی میں دہشت ناک صورتحال پیدا کی گئی، اور ان کے سروں پہ پہاڑ کھڑا ہے، نیچے یہ کھڑے ہیں، بھاگ سکتے نہیں ہیں. اگر کوئی ادھر ادھر جانے کی کوشش کرے گا پہاڑ اس کے اوپر گر جائے گا. تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اس طرح سے ان کے ساتھ کیا تاکہ یہ لوگ تورات کے احکامات کو قبول کریں. خذوا ما آتیناکم بقوۃ واسمعوا، مضبوطی کے ساتھ اس کو پکڑنا ہے. مضبوطی کے ساتھ پکڑنے کا کیا مطلب ہے؟ کہ اس کے احکامات کو پوری طرح سے قبول کرنا ہے، ان کو یاد کرنا ہے، اور ان کو یاد کرنے کے لیے ان کو دھیان سے سنو. سامعوا کا لفظ آتا ہے نا کہ دھیان سے سنو. بقوۃ واسمعوا، تو سامعوا یا سمعوا جو بھی یہ اس طرح کے ورڈز ہوتے ہیں ان کا کیا مطلب ہوتا ہے؟ سماعت، یعنی کہ سننا. یعنی سنو گے تو پھر ہی اطاعت کر پاؤ گے نا. قالوا سمعنا وعصینا،
کہنے لگے ہم نے سن لیا اور ہم نے نافرمانی کی. یعنی کہ کیسی قوم ہے؟ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کیا کہتے ہیں؟ سمعنا واطعنا. ایک مومن کو کیا کہنا ہوتا ہے؟ سمعنا واطعنا. جس طرح ابراہیم علیہ السلام نے اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے ہر حکم پر کیا کہا؟ سمعنا واطعنا. میں نے سنا اور میں نے اطاعت کی. انہوں نے کیا کہا؟ سمعنا وعصینا. یعنی ہم نے سن لیا اور ہم نے نافرمانی کی. وقتی طور پر انہوں نے جان چھڑانے کے لیے کیا کہا کہ ٹھیک ہے ہم نے سن لیا ہے اور ہم اطاعت کریں گے، ہم نافرمانی نہیں کریں گے. جب ان کے اوپر پہاڑ کو بلند کیا گیا، اس کے اوپر جب ان کی جان چھوٹ گئی تو پھر بعد میں کیا کہنے لگے؟ ہم نے اطاعت نہیں کی ہے بلکہ ہم نے سن کر نافرمانی کی ہے اور ہم اپنی نافرمانیوں پر قائم رہیں گے. یہ ضد ان کے پاس کس وجہ سے تھی؟ کہ یہ لوگ اخلاق سے گر گئے ہوئے تھے. لیکن اس کے پیچھے ساتھ ہی سب سے بڑی وجہ کیا تھی؟ وَأُشْرِبُوا فِي قُلُوبِهِمُ الْإِجْلَ بِكُفْرِهِمْ. ان کے دلوں میں بچڑے کی محبت پلا دی گئی تھی. وَأُشْرِبُوا کا کیا مطلب ہوتا ہے؟ پینا. اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے یہاں بچڑے کی عبادت کے لیے اشربو کا لفظ کیوں استعمال کیا ہے؟ فتح القدیر میں آتا ہے کہ پانی انسان کے رگ و ریشے میں خوب دوڑتا ہے جبکہ کھانا ایسے نہیں دوڑتا. تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ان کے دل میں جو بچڑے کی محبت تھی اس کی عبادت میں ان کے دل رنگے ہوئے تھے. یہ ان کا کفر تھا. تو ان کے کفر کی وجہ سے اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے بچڑے کی محبت ان کے دلوں میں پلا دی تھی تاکہ اس کو اندھا بہرا ہر چیز بنا دے. کیونکہ جو محبت ہوتی ہے نا وہ انسان کو اندھا بھی بناتی ہے، بہرا بھی بناتی ہے. جس سے اس کو محبت ہوتی ہے وہ اس کے بارے میں کچھ بھی کسی سے نہیں سن سکتا. یہی وجہ ہے کہ یہاں بھی یہی صورتحال تھی. انہیں حق بات سمجھ ہی نہیں آتی تھی کیونکہ ان کے دل بھی بچڑے کی محبت میں اس قدر راسخ ہو چکے تھے. کل کہہ دیجئے بئس ما یأمرکم بہ ایمانکم ان کنتم مؤمنین، کہ تمہارا ایمان کتنا برا ہے جو کہ تمہیں ایمان لانے کی بجائے نافرمانی کرنے کا حکم دیتا ہے، بچڑے کی عبادت کرنے کا حکم دیتا ہے. ایسے ایمان کا کیا کرنا جو کہ احکامات کو قبول ہی کرنے نہیں دیتا. تم اپنے اس گمان میں ہو کہ تم حق پر ہو اور اسی گمان کی بنا پر تم رسولوں کو جھٹلاتے ہو، ان کی سرکشی کرتے ہو، انکار کرتے ہو، قتل کرتے ہو. یہ کیسا ایمان ہے؟ یہ کیسا دین ہے؟ آج بھی اگر کوئی مسلمان اپنے ذہنی تعصبات کی وجہ سے، اپنے ضد، اپنی حسد کی وجہ سے کسی کو جھٹلاتا ہے چاہے سامنے والا حق پر ہے تو وہ بنی اسرائیل کی ہی پیروی کر رہا ہے، یہود کی ہی پیروی کرنا ہے. اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ان احکامات کو ہمارے سامنے بار بار اس لیے ریپیٹ کیا ہے تاکہ ہمیں پتہ چلے کہ ہم کہاں پہ کھڑے ہیں. اور ہر ایک کا اپنا موازنہ ہے، ہر ایک کی اپنی ذات ہے. انسان اس وقت تک ہدایت نہیں پاتا، اس وقت تک راہ نہیں پاتا جب تک وہ خود نہیں چاہتا. جزاکم اللہ خیرا.